تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے یہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے نور کو گل کر دیں. یہی تو دراصل کرائیٹیرین ہے، یہی تو فرقان ہے آج ہمارے سامنے. ہمارے پاس اور کیا ہے جس سے ہم کو پتا چلے کیا صحیح ہے کیا غلط؟ اگر قرآن نے ہم کو نہ بتایا ہوتا تو شاید ہم کو رسول کی اطاعت کا بھی نہ پتا ہوتا کہ ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دینا ہے. سنت بھی اگر آج ہماری زندگیوں میں موجود ہے تو اس قرآن کے نور کی وجہ ہی سے تو موجود ہے. جو نیکیاں آج ہم کر سکتے ہیں، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں، اس قرآن کے نور میں، اس قرآن کی روشنی میں کر سکتے ہیں. آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، آپ چھٹیوں سے جا کر ابھی آئی ہیں واپس، چند دنوں کے لیے قرآن بند ہوتا ہے زندگی سے، لگتا ہے کہ ہم گپ اندھیرے میں چلے گئے، کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہاں جا رہے ہیں. لگتا ہے کہ کوئی مقصد نہیں زندگی کا. صبح اٹھے، ہنسے بولے، کھایا پیا، یہاں گئے وہاں گئے، یہ کیا وہ کیا، فلاں خریدا، فلاں چیز بیچی، اس کے ہاں. یہ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے نا، کل انعام، جانوروں کی طرح. جو کام جانور کرتے ہیں صبح اٹھ کے وہی انسان کرنے لگتے ہیں. تو یہ چند دنوں میں یہ حال ہوتا ہے. تو آپ امیجن تو کریں ان لوگوں کی زندگیوں کو کہ جن کی زندگیوں میں قرآن کبھی نہ کھلا. تو کیا فرق رہ گیا بتائیے جانور کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں؟ ہم کیوں اشرف المخلوقات ہیں؟ صرف چرنے چگنے کے لیے، صرف کمانے کھانے پہننے کے لیے؟ تو قرآن نہ ہوتا تو سچ میں انسان جانور ہوتے. اور جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا کفار نے اور جانوروں کا اپنا امام بنا لیا، اور ڈاروین نے اپنی طرف سے جیسے تیسے ثابت کر دیا کہ انسان جو ہے ہائر ایوالوڈ اینیمل ہے، ہم تو بس ارتقاء شدہ جانور ہیں، اور جانوروں جیسی ہی ان کو زندگی جب گزارنی ہے، ان کو کپڑے نہیں پہننے، ان کو شادی نہیں کرنی، ان کو والدین کا خیال نہیں کرنا، ان کو اخلاق سے اور مورل سے ان کو کوئی واسطہ نہیں رکھنا اپنا، تو ان چیزوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تو قرآن ہے. تو وہ تو چاہیں گے کہ کسی طرح سے اس قرآن کو گل کر دیں، ختم کر دیں. فرمایا وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. اللہ تو انکار کرتا ہے اس بات سے کہ اپنا نور گم ہونے دے یا گل ہونے دے. اللہ نہیں کرنے دے گا یہ کام، اللہ نہیں کرنے دے گا، اللہ کا فیصلہ ہے. اور خوش قسمت وہ جو اللہ کے فیصلے میں، اللہ کے اس کام میں انصار اللہ بن جائیں. اللہ نے تو فیصلہ کر لیا، کام تو ہو کے رہنا ہے، قرآن کا نور تو پھیل کے رہنا ہے. خوش قسمت وہ جن کو توفیق مل جائے کہ وہ آ کے اللہ کے مددگار بن جائیں اور اس قرآن کی حفاظت کرنے لگ جائیں. وہ آگے بڑھ کر کہیں ہم بچائیں گے اس قرآن کو. اور اس میں پھر آپ دیکھیے جو ہم نے بات کی تھی نا، احب الیکم الی اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یاد ہے آپ کو وہ آیت جس سے محبت ہوتی ہے نا؟ جب انسان اس کو خطرے میں دیکھتا ہے تو وہ انتظار میں نہیں بیٹھتا کہ اچھا میں دیکھتی ہوں کون اٹھ کے جاتا ہے. میرا بچہ ہے وہ کھائی میں گرنے والا ہے، اب میں یہ بیٹھ کے نہیں سوچوں گی کہ اچھا میرے ہسبینڈ اٹھ کے بچا لیتے ہیں. وہ آیا کھڑی ہے، میڈ اٹھا لے گی، اچھا اس کا چھوٹا بھائی جا کے بچا لے گا، میں نہیں اٹھتی. ابھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے جب امیوننٹ آپ خطرہ دیکھتے ہیں، اس چیز پر آپ خطرہ آتا ہوا دیکھتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہے، آپ کسی کا نہیں سوچتے، آپ ریفلیکسولی اٹھ کر دوڑتے ہیں اس کی طرف کہ میں بچا لوں سب سے پہلے اس کو، ہے کچھ ہونا جائے. نہ انسان کو دایاں نظر آتا ہے نہ بایاں نظر آتا ہے. اور کبھی اگر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، ایک دفعہ میرا بیٹا چھوٹا والا بالکل چھوٹا سا تھا، ہم بیچ پہ گئے. اب وہ مانسون کا سیزن تھا، موجیں ہم کو اندازہ نہیں تھا کہاں سے کہاں تک آ رہی ہوں گی. اب کیا ہوا، وہ چھوٹا سا تھا، وہ چلتا چلتا آگے چلا گیا بالکل سمندر کے پاس، اور میں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی موج ہے جو آ رہی تھی. میں نے کچھ نہیں دیکھا کہ کون ہے کون نہیں، اور اس وقت میں فل ٹرم ایکسپیکٹ کر رہی تھی. بس صرف میں جو ہے اپنی طرف سے میں دوڑی کہ میں کسی طرح اس کو پکڑ لوں. تو یہ جو فیلنگ ہے نا، یہ آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، صرف مجھ کو نہیں، یقیناً آپ سب ملتے جلتے کسی نہ کسی تجربے سے گزرے ہوں گے. انسان کچھ نہیں دیکھتا کہ کیا ہو رہا ہے، کون اس کو بچا لے. وہ بھی ہے اتنے سارے لوگ ہیں، آخر 20-25 لوگ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں، کوئی پکڑ لے گا اس کو جا کر، یہ نہیں سوچتا انسان، خود دوڑتا ہے نا اس کی طرف. تو یہ چیز کہ اگر اتنا خطرہ ہے آج قرآن کو تو میں دوڑوں اس کی طرف نا، میں اس کو بچا لوں، میں اس کی حفاظت کر لوں. چاروں طرف سے آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ الغار ہے قرآن کے اوپر. کیا کون سا حملہ ہے جو یہ نہیں کر رہے؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، جھوٹ. کہتے ہیں اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد نے لکھ لیا.
کوئی اس کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی اس کی تعلیمات میں شک اور شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جو مبارک ہستی اس نور کو دنیا میں لے کر آئی ہمارے لیے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات سے شدت کی دشمنی، ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنا، یہی آج سے 1400 سال پہلے کے کفار کا، مشرکوں کا طریقہ تھا، اور یہی آج کے نان مسلمز کا طریقہ ہے، اور یہی طریقہ منافقوں کا بھی رہا، اور آج کے منافقوں کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس کو آپ ذرا اس طرح سے امیجن کریں، ایک شمع ہے، موم بتی ہے، کینڈل ہے، کینڈل کسی کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب سب سے زیادہ خطرہ اگر ہو سکتا ہے اس کینڈل کو، تو کس سے ہو سکتا ہے؟ کس سے ہو سکتا ہے بتائیے؟ جس کے ہاتھ میں ہے نا، جس کے ہاتھ میں وہ موم بتی ہے، اگر وہ اس موم بتی کا دشمن ہے تو کسی اور دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ تو جن کے ہاتھوں میں یہ نور ہے، اگر وہ منافق ہیں، ان سے بڑھ کر دشمن اس نور کے کون ہوں گے؟ تو منافقوں نے سب سے زیادہ خطرناک کوششیں کی ہیں۔ جتنا مسلمانوں کو نقصان منافقوں نے پہنچایا ہے، کفار نے نہیں پہنچایا۔ جس کے ہاتھ میں شمع ہے وہ تو ایک پھونک میں اس کو بجھا سکتا ہے، دور سے آنے والا تو بعد میں آئے گا۔ سب سے پہلا وار تو جس نے اس کو پکڑا ہوا ہے وہی سب سے پہلا وار اس کے اوپر کرے گا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ساری کفار کی کوششیں ایک طرف اور منافقوں کی کوششیں سب پر بھاری۔ جو مسلمان اس وقت اپنے دین کے دشمن بنے ہیں، ایسی دشمنی تو کبھی کافروں نے بھی نہ کی ہوگی۔ اپنے یہاں آپ دیکھ لیں، آپ کو کئی نام ملیں گے، مثال کے طور پہ تسلیمہ نسرین صاحبہ، انہوں نے کہا کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اللہ جانے کون سی آیت ان کو مل گئی، آپ کو ملی آج تک؟ الحمدللہ 10 پارے آپ مکمل کرنے والی ہیں۔ آپ 100 دفعہ پورا قرآن پڑھ جائیں، آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا لکھا ہوا قرآن کے اندر کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ایسی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے تو باقی قوانین کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اور سلمان رشدی نے، نام کا مسلمان، جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے وہ تو ہم سب کے علم میں ہے ہی۔ اور ان منافقوں کو کس نے اسائلم دیا، کس نے ان کو پناہ دی؟ کفار نے، یورپین ممالک نے۔ فرانس میں اس ایک عورت پر اسپیشل پولیس رکھی گئی ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ان کے لکھے ہوئے آرٹیکلز ان کے ہاں میگزینز میں چھاپے جاتے ہیں بہت آنر، عزت کے ساتھ۔ لگتا ہے کہ اسلام پر کوئی اتھارٹی اگر ہے تو یہی ہے، اس طرح ان کو پورٹرے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے نا ان کی منہ کی پھونکیں، باتوں سے، پروپیگنڈے سے، جھوٹی باتوں سے یہ اسلام کے نور کو گل کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نہ رہا، اسلام کا کوئی وجود نہیں۔ جھوٹا پروپیگنڈا، بدگمانیاں پیدا کرنا، زہر آلود پوائزنس ایٹماسفیئر انہوں نے بنا دیا ہے اس وقت۔ اسلام کے خلاف اتنی بدگمانیاں ہیں، قرآن کے خلاف اتنی بدگمانیاں ہیں، تو ابھی تو ہم مسلمانوں کا جو جہاد ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم پہلے اس پولیوشن کو دور کریں۔ جیسے کہ سورج بھی چمک رہا ہوتا ہے، پولیوشن اگر بہت ہو تو سورج کی کرنیں کہاں پہنچتی ہیں لوگوں تک، اور جب بالکل آسمان صاف ہوتا ہے، مطلع صاف ہوتا ہے، پھر آپ دیکھیں کتنی چمکدار، کتنی خوبصورت دھوپ ہوتی ہے نا۔ تو یہ قرآن کا جو نور ہے اس پر بھی سارا مطلع ابر چھا گیا ہے، گرد چھا گئی ہے اس کے اوپر۔ تو ابھی تو کام صرف اتنا ہے کہ یہ جو زہر آلود ماحول، غلط فہمیوں، بدگمانیوں پر مبنی جو انہوں نے ایٹماسفیئر بنا دیا ہے، جو پروپیگنڈا انہوں نے کر دیا ہے، ہم اس پروپیگنڈے کو دور کر دیں، اس کو صاف کر دیں، ماحول سے یہ زہر، یہ پولیوشن ہم نکالیں۔ یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں دیکھ رہا ہے۔ یہ چاہ رہے ہیں اللہ کا نور بجھا دیں، اللہ کا بھی اپنا فیصلہ ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، اپنی آیات، آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے یہ بات کہ یہی حق ہے۔
کتنا مذاق اڑائیں گے، آخر کو تو مانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ایک وقت آئے گا۔ اور آج ہم تھوڑا بہت دیکھ رہے ہیں اسلام کی طرف لوگوں کا رجوع ہونا اور رغبت ان کی دیکھ رہے ہیں، وہ قرآن کی وجہ سے ہی ہے۔ قرآن کے دروازے ہی سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب خود لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے، معیشت کو تباہ کرنے والی چیز ہے انٹرسٹ۔ تجربہ بھی ان کو بتا رہا ہے، سائنس بھی ان کو لے جا رہی ہے اسی طرف۔ اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ سنگل جینڈر سکولز ہونے چاہیے، لڑکوں کی لڑکیوں کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے، زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے چاہا تو یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ کیا ہوگا، یتم نورہ، اللہ کا نور مکمل ہو جائے گا۔ کس طرح؟ اللہ کا نور نعوذ باللہ کوئی مادی چیز تو نہیں کہ فل وولٹیج پر چلا جائے، مراد کیا ہے کہ قرآن کا نور پورے گلوب پر، پوری دنیا روشن ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اللہ کے اس نور سے۔ اور یہ تو ہونا ہے ہی انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ سے بس ہم کو دعا یہ کرنی کہ اللہ ہماری کوشش شامل ہو جائے، ٹوٹی پھوٹی صحیح، چھوٹی سی صحیح، بہت کمزور صحیح، غلطیوں والی صحیح، جو کچھ ہے، لیکن اللہ کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، خلوص کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اور اللہ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر لے جو نور کو بجھانے والے نہیں ہیں بلکہ نور کو پھیلانے کی جو کوشش کر رہے ہیں۔ ایک شمع کی جب حفاظت کرنی ہے، ایک شمع جلتی ہے تو ہو سکتا ہے لوگ 3 طرح کے ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک وہ جو اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک وہ جو اس کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں، اور تیسرے وہ جو صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو جو خاموش تماشائی ہیں وہ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ بجھانے والوں کی۔ اس موقع پر ان ایکشن، اپنی دنیا میں لگے رہنا، اپنے کاروبار، اپنی پڑھائیاں، اپنی ڈگریز، اپنی دنیاوی چیزوں میں اس وقت مست ہو جانا اور قرآن کو ڈیلے کر دینا، یہ کرمنل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کرمنل ہے اس وقت، اس لیے کہ اس وقت تو اتنی نازک صورتحال ہے، اور اس وقت اگر ہم ٹاپ پرائرٹی اس کو نہیں دیں گے تو کس چیز کو دیں گے؟ کھاتے رہیں گے، فکر مت کریں کھانے کی، اللہ کھلائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم 24 گھنٹے اس کے اندر جت جاؤ، لیکن اب بھی وقت نہ نکالا ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو ہم کب وقت نکالیں گے؟ وہ آپ کو قصہ سنایا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب آگ لگائی گئی ان کو جلانے کے لیے، تو روایات میں آتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر چلی۔ پرندوں نے پوچھا تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ لگائی ہے، بجھانے جا رہی ہوں۔ تو پرندے ہنسے کہ تمہاری اس چونچ کے پانی سے کیا وہ آگ بجھے گی؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ کے ہاں میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے، آگ جلانے والوں میں نہیں۔ تو ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا؟ کچھ دعویٰ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کہ ہم انقلاب لے آئیں گے، ہم تبدیلی لے آئیں گے، ہم اسلام نافذ کر دیں گے، ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے، ہم صرف کوشش کی دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں کوشش کی، ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہمیں اللہ حزب اللہ میں شامل فرما لے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 33، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے جنس سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، دین تو غالب ہو کے رہے گا۔ توفیق مل گئی، تم شامل ہو گئے، تمہاری خوش نصیبی۔ دین غالب ہوگا، تم نے حصہ نہ لیا، تم محروم رہ جاؤ گے، لاس تو تمہارا ہے۔ اور دین کو غالب ہونے کے لیے ہی اللہ نے بھیجا ہے، اس دین کو تو غالب ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ سکڑ کر، سمٹ کر، کمزوری کی حالت میں سیکنڈری سٹیٹس پر رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر دوسرے نظام حاوی ہو جائیں۔ دین جب پورے شان و شوکت کے ساتھ نافذ ہوتا ہے، عبادت میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، معاملات میں، جذبات میں، جب یہ تمام چیزیں اسلام کے انڈر ہوتی ہیں، جوڈیشری بھی اس کے انڈر ہو، پارلیمنٹ بھی اس کے اندر ہو، اسٹاک مارکیٹ بھی اس کے اندر ہو، اور شادی بیاہ کے اور غم اور خوشی کے سارے فنکشنز بھی اسی کے تحت منائے جا رہے ہوں، انسان کی سوچ، اس کا عمل، صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی، جب یہ تمام چیزیں اسلام کے زیر اثر آ جاتی ہیں، اب اسلام دین ہوتا ہے۔ پوری شان و شوکت کے ساتھ جب یہ نافذ ہوتا ہے تب یہ دین ہوتا ہے۔
اور جب یہ زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی نہیں ہوتا، تمام گوشوں میں امپلیمنٹ نہیں ہوتا، پھر یہ دین نہیں ہوتا۔ جب یہ سیکنڈری سٹیٹس پر ہوتا ہے، ثانوی درجے پر ہوتا ہے، یا زندگی کے صرف ایک گوشے پر ہوتا ہے، صرف ایک حصے میں، بس عبادت تک جب اس کو ہم محدود کر دیتے ہیں، ہاؤس اریسٹ میں ڈال دیتے ہیں دین کو، اب یہ دین نہیں ہے، اب یہ مذہب بن جاتا ہے۔ بس عبادت کا طریقہ، چند موڈز آف ورشپ، ریچولز، ایک ڈاگما، کچھ ریچولز اور کچھ موڈز آف ورشپ۔ اور اسلام مذہب نہیں ہے۔ آپ کو مذہب لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ جب آپ کو لفظ ملے گا، دین ملے گا۔ جیسے ایک انسان ہے، اب اس کے ہاتھ، پاؤں، سر، ہر چیز جب جڑی ہوئی ہے، اکٹھی ہے، تب وہ انسان ہے۔ کسی کا آپ دیکھیں کہ ایک ہاتھ کٹا ہوا پڑا ہے الگ، آپ کہیں گے وہ انسان پڑا ہوا ہے؟ نہیں۔ جب وہ اپنی پوری ٹوٹیلٹی سے کٹ گیا، تب وہ انسان نہ رہا۔ اسی طرح دین جب پورا مجسم دین نہیں ہوتا تو پھر وہ دین نہیں رہتا، اس کے اندر زندگی نہیں رہتی، اس کی افادیت، اس کا فائدہ نہیں رہتا۔ جیسے جگسا پزل ہے، جب پورا پزل مکمل ہوتا ہے تو پکچر سامنے آتی ہے۔ پزل کے 2 ٹکڑے آپ اٹھا کر بیٹھے رہیں تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا ہے یہ چیز۔ جب حصے بکھرے کر دیے جاتے ہیں دین کے تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ دین ہے کیا چیز۔ اللہ جانے اسلام کس چیز کا نام ہے، لوگ پزل رہتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں۔ اور جب اس کو پورا جوڑ دیں، سارے ٹکڑے، ساری چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں، تب پوری کمپلیٹ پکچر اسلام کی سامنے آتی ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے، دین کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ جو آیت ہے، یہ یہاں بھی ہم پڑھیں گے، سورہ توبہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، پھر آگے ہم سورہ فتح میں بھی اس آیت کو پڑھیں گے، اور آگے سورہ صف میں بھی پڑھیں گے۔ 3 جگہ یہ آیت آتی ہے، اور علماء کہتے ہیں یہ قرآن کا عمود ہے، قرآن کی چوٹی ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ کیوں بھیجا اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس لیے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ دین کو نہ صرف امپلیمنٹ کریں، نہ صرف نافذ کریں، غالب کریں۔ یہ ڈومینیٹ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کا مقام جو ہے وہ لیڈر والا ہے۔ یہ سبجوگیٹ ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ سبجوگیٹ کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ لوگوں سے سیکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ لوگوں کو سکھانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام لوگوں سے آرڈرز لینے نہیں آیا، لوگوں کی اطاعت کرنے نہیں آیا، قرآن تو اطاعت کروانے آیا ہے۔ الہدا دیا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی قرآن اور دین حق دیا۔ تو دین حق کیا چیز ہے؟ الہدا جب قرآن ہے تو پھر دین حق کیا چیز ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اول تو جو لفظ یہ دین ہے، اس کو دیکھیں، قرآن میں اکثر جزا اور سزا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، دین کا لفظ۔ 30ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا مالک یوم الدین، اللہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے علاوہ تقریباً 12 مقامات پر، 12 اوکیزنز پر قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، یوم الدین، جزا اور سزا کا دن۔ اب جب جزا اور سزا، ریوارڈ اور پنشمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، خود بخود تصور آتا ہے کہ بھئی کچھ قوانین ہوں گے جن قوانین کے تحت جزا اور سزا دی جائے گی، کوئی نظام ہوگا، کوئی سسٹم ہوگا کہ اگر اس سسٹم کی اطاعت کی جائے، اس کو اوبے کیا جائے تو ریوارڈ ملے گا، جزا ملے گی، اور اس سسٹم کے قوانین کو اگر توڑ دیا جائے، نافرمانی کی جائے تو سزا ملے گی۔ اس ڈیفینیشن سے دین کے 2 ڈیفینیشنز اور ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو ہم نے کہا دین کا مطلب جزا اور سزا، دوسرا دین کا مطلب ہوتا ہے نظام اطاعت، اور تیسرا اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اطاعت بھی، ایک نظام بھی، سسٹم۔ دین کا مطلب ہے کمپلیٹ سسٹم، اور دین کا مطلب ہے اطاعت۔
سارے مطلب آپ دیکھ رہی ہیں نا، یہ آپس میں سب جڑ رہے ہیں، سب انٹر کنیکٹڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الزمر میں، الا آگاہ ہو جاؤ، للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے ہے خالص اطاعت، مخلصا لہ الدین، اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر لو، اسی کے لیے اپنی اطاعت اور بندگی کو خالص کرتے ہوئے. تو یہ دین کا لفظ اطاعت کے لیے آتا ہے. 4 مطلب آپ سمجھ جائیے دین کے. ایک ہے دین کا مطلب قانون، لا. ایک دین کا مطلب ہے اطاعت. ایک ہے دین کا مطلب نظام زندگی، کمپلیٹ کوڈ آف لائف. الیوم اکملت لکم دینکم، یاد ہے آپ کو سورہ مائدہ. اور ایک دین کا مطلب ہے بدلہ، بدلہ، ریوارڈ. تو دین کا مطلب تو یہ ہوا. تو دین الحق کا مطلب کیا ہوا؟ حق کی اطاعت، الحق کی اطاعت. الحق کون ہے؟ قرآن ہی سے دیکھتے ہیں. سورہ نور آیت 25-25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ صرف اللہ ہی الحق ہے، اللہ ہی کھلا حق ہے. تو دین حق ہوا اللہ کا دیا ہوا نظام اطاعت. جب الہدا کا ذکر کر دیا تو یہ دین حق کی بات الگ سے کیوں کی؟ ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق. الہدا تو ہو گیا قرآن. دین الحق جب نظام زندگی پورا بنایا جاتا ہے تو وہ کسی رول ماڈل کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، کہ جو عملی طور پہ کر کے بتائے کیا کام کرنے ہیں، تمہیں عملی زندگی کیسے گزارنی ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں. یہ تمام زندگی کے گوشوں کو جس چیز نے کور کیا ہے وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. زندگی گزارنے کی چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل سے لے کر، معمولی سے معمولی تفصیل سے لے کر، اور بڑے بڑے معاملات تک کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی. 24 گھنٹے اللہ کے دیے ہوئے نظام اطاعت میں رہنا بالکل مشکل نہیں. اٹس ایبسلیوٹلی پاسبل، بالکل ممکن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے تقاضا کیا ہے. سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تو نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. 24 گھنٹے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن 24 گھنٹے اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے دین حق کے ذریعے سے، جو قرآن اور سنت سے مل کر بنتا ہے. الحمدللہ 24 گھنٹے ہم اللہ کی اطاعت میں رہ سکتے ہیں. اور یہ نظام دیا گیا، الہدا اور دین حق دیا گیا، اس لیے نہیں کہ وہ سبجوگیٹ ہو کر رہے، بلکہ لیظہرہ، وہ غالب ہو کر رہے، علی دین کلہ، تمام دوسرے نظاموں پر، تمام دوسری آئیڈیالوجیز پر اسلام سپریم ہو، اسلام کی سپریمیسی ہو. اور ایسا نظام اطاعت بیکار ہوتا ہے جو کہ نافذ نہ ہو، امپلیمنٹ نہ ہو. تو 2 نظام، 2 دین ساتھ ساتھ ہم پلہ نہیں چل سکتے، ایک اوپر ہوگا ایک اس کے نیچے ہوگا. تو یہ سوچنا مسلمانوں کا کہ ایسا ملک جہاں پہ ہمیں نماز روزے کی اجازت ہے، وہاں پر دین غالب ہے، وہاں رہنا ٹھیک ہے، یہ درست نہیں. دنیا میں اس وقت دیکھا جائے تو کوئی خطہ نہیں ہے جہاں دین پورے کا پورا نافذ ہو، 100% نافذ ہو. جہاں بھی ہے دین پارشل نافذ ہے، جزوی طور پہ نافذ ہے. سعودی عربیہ سے لے کے امریکہ تک کوئی ملک آپ دیکھ لیجئے، وہاں پہ آج کل کیا صورتحال ہے کہ ہاں کہیں کم کہیں زیادہ، لیکن جو بھی ہے انفرادی طور پہ لوگ دین پہ چل رہے ہیں. پورا دین کا دیا ہوا نظام یہ کہیں نافذ نہیں. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ممالک کے اندر چلو اگر 50% ہے تو کافر ممالک جو ہیں وہاں پر شاید 0.5%، صرف آپ نماز روزہ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے تو کہیں نافذ نہیں. اس کی کوشش کرنی ہے کہ دین پوری طرح اسٹیٹ لیول سے امپلیمنٹ ہو، گراس روٹ لیول تک. لیکن چونکہ ہمارے دماغوں میں تصور یہ ہے کہ بھئی نماز پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روکتا تو ٹھیک ہے، دین نافذ ہے. غلط. اور یہ غلط فہمی پہلے سے بھی لوگوں کو رہی.
جب پارٹیشن کی بات ہوئی اور کہا مسلمانوں نے کہ ہمیں اپنا ملک چاہیے جہاں پہ ہم اسلام نافذ کریں، تو بعض علماء کی طرف سے ہندوستان میں بہت مخالفت ہوئی انڈیا کے پارٹیشن کی. انہوں نے کہا کہ انگریزوں سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے ہم کو مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. تو علامہ اقبال نے اس پر طنز کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام آزاد نہیں ہے. اگر قوانین نہیں ہیں اسلام کے، شریعت نافذ نہیں ہے، تو اسلام کہاں سے آزاد ہوا؟ تو جہاں جہاں اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی، جس زندگی کے دائرے میں اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی، اجتماعی یا انفرادی طور پہ، وہاں اللہ کی اطاعت کو لا کر نافذ کرنا ہے. اللہ کے دیے ہوئے نظام کو غالب کرنے کے لیے جہاد کرنا ہوگا مسلمانوں کو. خود رول ماڈلز بنے، جیسے کہ پہلے مدینہ بنا، پھر باقی پورے عرب میں اس چیز کو پھیلایا گیا، اور اس کے بعد عرب سے باہر انٹرنیشنل لیول کے اوپر دعوت کو لے جایا گیا. اب بات یہ ہے کہ اسلام تمام ادیان کو مٹانے نہیں آیا، اور نہ مٹائے گا، نہ یہ ممکن ہے. یہ نہیں ہوگا کبھی بھی دنیا میں کہ تمام دوسرے ادیان کا نام و نشان مٹ جائے. کرسچینٹی، جوڈیزم، ہندوازم، بدھزم نام کے دین بچے ہی نہ، رہیں گے، لیکن کیسے رہیں گے؟ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کے رہیں، سبجوگیٹ ہو کر رہیں. اور جو باتیں ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں، اس میں ہمیں یہ خوشخبری ملتی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دور آئے گا جب پوری دنیا پر انشاءاللہ اسلام غالب ہوگا. اور یہ حدیث ہے مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا، اینٹ گارے کا بنا ہوا یا اونٹ کی کھالوں کا، جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے. صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ. صاحب عزت کا اعزاز کیا مطلب؟ یعنی کہ جو اس کے رہنے والے ہوں گے ان کو آنر ملے گا، وہ اس طرح ملے گا کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے، برابر کے ہو جائیں گے. تو صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ، یا مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ، یا یہ کہ اس گھر کے رہنے والے اسلام قبول نہیں کریں گے لیکن صاغرون، چھوٹے بن کے رہنا قبول کر لیں گے، اسلام کے نظام کے تحت رہنا قبول کر لیں گے. ایک اور حدیث میں مضمون آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دنیا کے سارے مشرق اور سارے مغرب جو ہیں وہ سمیٹ کر دکھا دیے، اور کوئی دنیا کا گھر ایسا نہ تھا جس میں اسلام داخل نہ ہو گیا ہو. تو دعا کریں کہ قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں لکھے جائیں جنہوں نے کوشش کی تھی اس کو کھڑا کرنے کی. آج تو گرا پڑا ہے نا، آج تو ہماری گھروں میں داخل ہونا مشکل ہے اس کا. اس قدر جد و جہد ہے آج کے اپنے گھروں میں ہم کسی طرح سے اسلام نافذ کریں، لیکن اللہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں جو کہ نافذ کرنے والے ہوں. آیت نمبر 34 یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ایک تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ کہا گیا ان کثیرم من الاحبار والرہبان، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ سب ایسے ہی ہیں، کہا گیا کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں، اور یہی عدل اور انصاف کی بات ہے. اکثر کا حال بتایا گیا، سب کو اس لپیٹ میں نہیں لیا گیا. جو ایسے نہیں ہیں ان کو بھی مستثنا کر دیا گیا. ذکر کیا گیا احبار اور رہبان کا، مراد ہے مذہبی پیشواؤں کا، ریلیجس لیڈرز کا، کہ وہ کیسے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور غلط طریقوں سے ان کا مال ہتھیا لیتے ہیں. جہاں تک استحصال کا یا ایکسپلائٹیشن کا تعلق ہے تو انسانوں کی ایکسپلائٹیشن دو طریقوں پر ہوئی. ایک پولیٹیکل لیڈرز کے ہاتھوں، سیاسی رہنماؤں کے ہاتھوں، اور ایک مذہبی رہنماؤں کے ہاتھوں، ریلیجس لیڈرز کے ہاتھوں. اور ظلمات بعضهم فوق بعض کی مثال یہ ہوتی ہے کہ اندھیروں پر اندھیرے اور ظلم پر ظلم اس وقت ہوتا ہے کہ جب سیاست اور مذہب کا گٹھ جوڑ ہو جائے، ان ہولی الائنس.
جب یہ ہوتا ہے تو پھر تو عوام پر مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ڈارک ایجز میں یورپ میں لوگوں کا جینا محال ہو گیا تھا، اس لیے کہ یہ دونوں انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے۔